استاذ العلماء جامع المعقول والمنقول شیخ الحدیث جامع حضرت حضرت مولانا علی نواز صاحب حفیظہ اللہ تعالی بخاری شریف کا آخری سبق پڑھا کر بخاری شریف کی تکمیل فرمائیں گے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبالسند المتصل بنا الى ابي عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم المغيرة بن مقدس باب قول الله ونذر الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقوله يوزن هو توزن فقال مجاهد القسط على قلوب الربية ويقال القسط مصدر الرؤوس وهو العالم وما الكسل فهو الجاهل وفي قال حدثنا احمد بن اشكر قال حدثنا محمد بن فضيل اخبرنا ذكر عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله جامعہ جواہر القرآن کے مدیر وڈوہ حضرت مولانا سلطان عارفی اور حضرات اور طالبات جنہوں نے صحیح بخاری کے مکمل کرنے کے ساتھ حاصل کیا ہے مبارک ہے ان کے والدین جن کے بچوں نے جو ہے صحیح بخاری کے مکمل کرنے کے ساتھ حاصل کی علماء یہ جو آپ کے سامنے میں اس حدیث کی کتاب کی آخری حدیث پڑھنے پڑھانے کے ساتھ اصل کا نام ہوتی جمع ہے اصل الکتب مبادہ کتاب الارجاء میں صحیح امام بخاری قرآن مجید کے بعد اس کا درجہ ہے اتنا ہے قرآن مجید کے بعد تمام احادیث کی کتابوں میں سے اصل الکتب جو ہے جامع صحیح امام بخاری حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا مقام ہے بہت بڑا درجہ امیر المومنین فی الحدیث ہے۔ یہ جو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم فرمایا ہے اس باب کے تحت 5 ابحاث خمسہ سب سے پہلا باب جو ہے پہلی بات جو ہوئی ہے ابتدا اور انتہا کے درمیان مناسبت۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت بڑا علمی مقام عطا فرمایا ہے۔ انہوں نے صحیح بخاری کا جو تراجم ہے ان کا انداز عجیب رکھا ہے، اس لیے محدثین حضرات فرماتے ہیں فقہ البخاری فی تراجمہ، ابتدا اور انتہا کے درمیان میں مناسبت یہ ہے۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلا باب جو رکھا ہے باب کیفما بدل اللہ الى رسول اللہ، علماء کرام نے
حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آئے وہ بہت بڑی چیز ہے. اصل میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نظر سے رکھ کے معاملہ پر ہے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہنا چاہتے ہیں کہ عقل کی پیچھے نہ چلو، اس لیے کتاب ایمان سے پہلے باب کا سبحان باب الوحی کا باب آگا. امام بخاری نے فرمایا کہ ایمان جس کے اوپر کی دنیا کی کامیابی کا بھی مدار ہے، آخرت کی کامیابی
نے اعمال کو تو جمع کی صورت میں ذکر فرمایا، وقولهم یہ مفرد کی صورت میں ذکر فرمایا، تو اس کا جواب یہ ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ نے اعمال کو جمع کی صورت میں ذکر فرمایا، للدعوۃ الی الباب، اعمال کو تعداد کو بتلانے کے لیے اعمال کے 3 قسم ہیں۔ ایک عمل قلبی، دل کے ساتھ ان کا تعلق، جیسے آج یہاں پر تقریب ہے، یہاں پہ جواب رکھنا تو آپ یہاں پہ ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ جو ہے اعمال آپ کے لیے کہنے پاتی یہ عمل قلبی۔ دوسرے عمل قولی، زبان کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، یہ قولی عمل کہلاتے ہیں۔ تیسرا قسم عمل بالجوارح، اعضاء کے ساتھ، ہاتھ کے ساتھ انسان یہ کرے، پاؤں کے ساتھ مالک صاحب اپنا جسم استعمال کرے، تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اعمال کو جمع کی صورت میں ذکر فرمایا، یہ بتلانے کے لیے اعمال کی 3 انواع ہیں، اعمال کا ایک نام نہیں ہے۔ آگے فرمایا وقولهم، یہاں پر مفرد کو ذکر فرمایا کیونکہ یہ کوئی عمل ہے۔ یہاں پر دوسرا ایک اعتراض ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب آپ خود کا صرف اعمال بیان ہے، اس میں اعمال قولی بھی داخل ہے، اس میں اعمال قلبی بھی داخل ہے، ایک اعمال بالجوارح کو اعضاء کے ساتھ وہ بھی داخل ہے، پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وقولهم کو دوبارہ ذکر فرمایا۔ اس کا جواب یہ ہے علماء کے اصطلاح میں اس کو بولا جاتا ہے ذکر الخاص بعد العام، اعمال عام ہے قول خاص ہے، اس کو کہا جاتا ہے ذکر الخاص بعد العام۔
جن کا اسلام ہے 5374 کی روایت کا تعداد ہے 5374 اسلام اس کا سب ہجری کے اندر ہے امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 سال کو صحبت میں اثر ہے کسی نے ایک مرتبہ ابو ہریرہ سے پوچھا کہ آپ نے سب سے زیادہ امام الانبیاء محمد علیہ السلام کی حدیث کو روایت کی کیا وجہ ہے آج اسلام تیرا ہم سے پہلے نہیں ہے نہ تیری ہجرت بلا تم تعاقب نہ ہجرت بلا تم تعاقب نہ اسلام نہ تیرا اسلام ہم سے پہلے نہ تیری ہجرت ہم سے پہلے آپ نے اتنی روایات آج اس کے جیسے کی ہیں آپ ابو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جواب دیتے ہیں فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے شکوت الى رسول اللہ صبح سے آپ ابو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ مجھے وہ کیا ملا کہ آپ نبی محمد علیہ السلام جب بعد میں تھے آپ وقت میں تھے جو ہے میں نے امام نبی محمد علیہ السلام کی خدمت میں اپنے حافظ کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ میں حافظہ میرا کمزور ہے بات بھول جاتا ہوں آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے بات کا ابو نے چادر بچھاؤ فرمایا فبصرت ردائی میں نے چادر کو بچھایا آپ اس کے اندر کچھ دعائیہ کلمات پڑھے آپ نے اس کو ردا کا آپ نے چادر کو ملاؤ اگر آپ کو سینے سے ملاؤ آپ ابو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں امام الانبیاء کی دعا کا نتیجہ ہے امام الانبیاء کی دعا کی برکت کا نتیجہ ہے جب سے امام الانبیاء نے چادر کی دعا فرمائی چادر کو میں نے سینے سے ملایا میرا حافظہ اتنا کمزور تھا اور اس کے بعد اس سے زیادہ اتنا کمی ہوا ایک مرتبہ امام الانبیاء کے محمد علیہ السلام آج اس کو جب میں سن لیتا ہوں اللہ پاک اس حدیث کو میرے سینے میں محفوظ کروا دیتے ہیں یہاں پر دوسری بات جو ہے اصحاب صفہ میں ان کا شمار ہوتا ہے یہ ابو ہریرہ کی کنیت ہے اسلامی نام کے اندر 40 کو لکھے والا اعتراف ہے تو اور سب سے زیادہ مشہور ایک کو کہ عبدالرحمن دوسرا کو کہ عبداللہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کی روایت کے پاس 4 قسم ہیں وصحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنسبت روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء کے محمد علیہ السلام کے احادیث کے روایت کرنے کے بعد صحابہ کے 4 اقسام ہیں پہلا قسم اصحاب العہد ان صحابہ کو بولا جاتا ہے جن کی روایت کا تعداد 10 سے کم ہو ایسے صحابہ کو اصحاب العہد کہا جاتا ہے احاد کی جگہ جن کی روایت کا تعداد 10 سے کم 2 روایتیں 3 روایتیں 5 روایتیں جو ہے
پیغمبر علیہ السلام نے کلمتانی بمانا کلام، جیسے آپ نے نحو کی کتابیں پڑھی ہیں، کافی آہدہ نحو کا موضوع ہے کلمہ اور کلام۔ کلمہ و منزل جز کیا ہے، کلام و منزل کل کیا ہے، اس لیے کلام پاک زمان کلمت ہے، کلام کلمہ سے بنتا ہے، مرکب مفرد سے بنتا ہے۔ یہاں پر کلمتان کلمہ کے معنی میں ہے، اور جیسے بولا جاتا ہے کلمۃ شہادت، جس طرح کلمتان بمانا کلام ہے، یعنی ذکر جز میرا کل کا، جیسے قرآن اللہ نے فرمایا ہے اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ میں، تو یہاں پر ذکر جز کا ارادہ کل کا، یہاں پر بھی کلمتان بمانا کلام ہے، ذکر جز کا ارادہ کل کا۔ حبیبتاً بمانا محبوبتاً، الرحمن دو کلمے ہیں۔ ابو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں امام انبیاء پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یہ دو کلمے ہیں جو زیادہ محبوب ہے رحمان کی طرف۔ حبیبتاً بمانا محبوبتاً، یہاں پر ایک اعتراض ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے سب سے زیادہ جو مشہور ہے وہ لفظ اللہ۔ امام انبیاء پیغمبر علیہ السلام نے اللہ نہیں فرمایا بلکہ آپ نے فرمایا الرحمن۔ امام انبیاء کے جواب میں کلمات ہے، آپ نے کیا فرمایا؟ لغوتی جواب القلب، جوابی کی صفت، جوابی کی اضافت کرنے کی طرف ہے، اضافت صفت کی موصوف کی طرف ہے۔ آپ نے فرمایا لغوتی جواب القلب، جواب مضاف ہے، القلب مضاف ہے، اضافت صفت کی موصوف کی طرف ہے۔ یہ امام انبیاء کے جامع کلمات، جامع کلمات کیا مطلب؟ الفاظ کو تھوڑے معنی کا بہت زیادہ، مطلب کا بہت زیادہ۔ یہ امام انبیاء کے جواب میں کلمات ہیں، اس کا کوئی نہ کوئی نکتہ ہوگا۔ نکتہ کیا ہے؟ امام انبیاء نے اللہ کے بجائے الرحمن نے فرمایا، محدثین نے فرمایا اس کا نکتہ کیا ہے؟ کہ ویسے کوئی انسان اللہ کے رحمت کا محتاج ہے، اسی دنیا کے اندر بھی، آخرت کے اندر بھی، عالم برزخ کے اندر بھی، قبر کے اندر بھی انسان ہر وقت اللہ کے رحمت کا محتاج ہے۔ لیکن یہ بات ہے، یہ مقام ہے وزن اعمال کا، اعمال کا وزن جو ہوگا وہ قیامت کے دن ہوگا۔ قیامت کے دن میں جتنا بندہ اللہ کے رحمت کا محتاج ہوگا اتنا کسی اور مقام پہ نہیں ہوگا۔ مانا سب سے زیادہ قیامت کے دن میں انسان اللہ کے رحمت کا محتاج ہوگا۔ اس ایمان اور پیار فرمائے اللہ وہاں پر جس پر اللہ رحمت فرمائے وہ نجات پائے گا۔ ایک مرتبہ اس بات پر امام نے پیار فرمایا اللہ رحمت کی عادت کو کیا بنی، میرے صحابہ قیامت کے دن میں سے کوئی بھی آدمی اپنے عمل کے وجہ سے نجات نہیں پائے گا، جس کے اوپر اللہ پاک رحم فرمائیں گے، اللہ پاک انعام فرمائیں گے، اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کے نام سے وہ جنت میں جائے۔ آپ نے فرمایا کافی فرمایا ہے وہ کما کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خفیفتاً بمانا خلقا، معنی آسان ہے۔ ایسے دو کلمے ہیں جن کی زبان پر ادائیگی بہت ہی آسان ہے، زبان کو کسی قسم کی مشکل پیش نہیں آئے۔ فرمایا حقیقتاً بہت لوگ وزن نہیں ہوں گے، فی المیزان تراؤ کی طرفیہ ترجمہ اللہ احمد بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ترجمہ اللہ سے کر رکھا ہے وہ یہ کہ اعمال کو بولا جائے گا۔ امام بخاری کی نظر اسی لفظ پر ہے حقیقتاً فی المیزان، یہ وزنیوں کے بارے کے ترازو کے اندر جو لفظ ہے، کیونکہ کسی چیز کا وزنی ہونا کیسے پتا چلے گا؟ جب اس کو تولا جائے گا، جب اس کو وزن کیا جائے گا، خبر رکھے ہو۔ اس سے ثابت ہوا امام بخاری کو دعویٰ رکھتی ہے کہ وزن اعمال ہوگا۔ یہاں امام بخاری نے امام انبیاء کے فرمان سے اپنے دعویٰ کو ثابت فرما دیا۔ امام انبیاء فرماتے ہیں کہ دو کلمے سے زبان پر ہلکے، لیکن ترازو میں بہت زیادہ بھاری ہوں گے، ترازو میں اس کو وزنی ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو کلمات کی وجہ سے نیکی والے پر ان کو اللہ پاک بھاری فرما دیں گے، وہ دو کلمے وزنی۔ اور لوگ یہاں پر یہ اعتراض ہے، اعتراض یہاں پر یہ ہے کہ جواب داخلوں کے خفیفتاً بمانا خلقا کے بارے میں ہے۔ امام
صفا سلبی ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو فرض ہے وہ ثابت فرمایا قیامت کے دن اعمال کو کھولا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ اللہ پاک کو سے کروایا، اللہ آپ حضرات نے اس آخری حدیث کے سماعت کی جو ہے سارا ہو سکی، اللہ